بھائی تھلے بہ جاؤ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی بآواز بلند. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، جیون شاہ پاک پتن شریف اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز حضرات، آج کی یہ محفل ایک ایسی باغ و بہار پر اخلاق اور اخلاق عالیہ کی ایک مکمل تصویر مرحوم سید غلام دستگیر شاہ گیلانی علیہ رحمت کی چینل کی محفل ہے. میں کوئی لمبا چوڑا واز نہیں کرنا چاہتا. ماحول ہوتا ہے سامعین کے مزاج کے مطابق گفتگو کی جاتی ہے. یہاں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، سیاسی شخصیات بھی ہیں، دینی مذہبی لوگ بھی ہیں، درگاہی ماحول کے لوگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ذمہ دار لوگ بھی ہیں. کوشش کروں گا کہ میں ایسی باتیں کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے وہ توفیق عطا فرمائے
کہ میں اپنے سامعین کو اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بے ثباتی دنیا اور ان چیزوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں کہ جو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک جامع اصول تفصیلات تو قرآن مجید میں مختلف آیات میں موجود ہیں، اور حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک میں اس کی جملہ تفاصیل موجود ہے۔ فنا، بے ثباتی دنیا، یہ سرائے فانی ہے، اس کے متعلق بہت کچھ حضور نے بھی فرمایا، دنیا کے دانشوروں نے بھی کہا۔ قرآن مجید جو آخری کتاب ہے پر از حکمت، کہ جسے تمام ادیان عالم نے اس کی عظمت، اس کی پرمعنی ہونے اور اس کے ایسے اصول جو کائنات میں جامع اصول ہیں اور جن کی تردید نہیں کی جا سکتی، تمام عالم انسانیت نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ ہماری خوش نصیبی کہ ہم نے اسے ایمان کے حوالے سے زبان سے اقرار کے ساتھ اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے تسلیم کیا، لیکن آج مستشرقین سے پوچھ گے تو وہ بھی کہیں گے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی حقانیت پر ہمارا دل بھی بولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، وہ فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان، کہ یہ کل کے تحت تمام افراد ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ، ذرے سے لے کر آفتاب تک، کوہ سے لے کر کاہ تک اور مہر سے لے کر ماہ تک، تمام کائنات اس میں ہے۔ ایک نہ ایک دن سب ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اے میرے محبوب رسول، تیرے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا، اسی کی ذات باقی رہ جائے گی، باقی سب کو فنا ہے۔ حضرات، جستا جستا چند باتیں کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے رشتے پیدا کیے، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، باپ بیٹی کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، اور بہت سے رشتے پیدا کیے اللہ نے، اور ان کے تمام حقوق بھی متعین فرمائے۔ رشتہ، خونی رشتہ، خونی رشتہ کیا ہے؟ میں ذرا سماعت چاہوں گا، ذرا تھوڑا سا آپ اتنی آواز نکلنی چاہیے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں اور میری باتوں کو ذوق کے ساتھ سمجھ بھی رہے ہیں، بس اتنی ہاں مجھے چاہیے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو رشتے جو ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خونی رشتہ، کہ خون ایک ہے، بلڈ ایک ہے، حالانکہ بلڈ میں فرق ہوتا ہے، بھائی کا بلڈ اور ہوتا ہے، دوسرے بھائی کا اور ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ خون اس کا ایک ہے۔ حالانکہ بعض جب خون لینے کا وقت آتا ہے تو بھائی کا بھائی کے ساتھ نہیں ملتا۔ ایک محلے کا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، تو اس کا خون مل جائے گا، لیکن بھائی کا نہیں ملتا، قریبی رشتہ دار کا نہیں ملتا، تو پھر خون کیسا ایک ہے؟ یہ عجیب خون ایک ہے کہ جب بلڈ کی ضرورت پڑے تو ایک اس کمتر، جس کو کمتر اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک کوئی کمتر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
جو ذرہ ہے وہ اپنی جگہ آفتاب ہے، لیکن جو اس معاشرتی اونچ نیچ جو ایک غیر اسلامی طریقہ ہے، اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس آدمی کا خون ملے گا جو بڑا گھٹیا تصور کیا جاتا ہے، اس کا ایک عالی ترین نسب کے ساتھ خون مل جائے گا۔ تو آپ نے یہ سمجھا کہ حضور نے جو ارشاد فرمایا اور قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا کہ اے انسان، میں نے تمہیں ایک نر اور ایک مادے سے پیدا کیا ہے، آدم سے اور حوا سے، تم سب اس کی اولاد ہو۔ جب تم سب اس کی اولاد ہو تو کسی بھی بھائی کا، کسی بھی بہن کا تمہارے ساتھ خون مل سکتا ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ تو یہ جو تم نے اونچ نیچ کا جو فرق رکھا ہوا ہے، یہ تمہاری اپنی اختراع ہے، میری نہیں ہے۔ ورنہ ہوتا کہ جو خاندان ہیں ان کا خون دوسرے خاندانوں سے نہ ملتا، ایک ہندو کا خون سید سے نہ ملتا، ایک ہندو کا خون، ایک سکھ کا خون کسی چشتی سے نہ ملتا، کسی ہاشمی سے نہ ملتا، کسی قریش سے نہ ملتا، مگر جاؤ ہندوؤں کے خون بلڈ کو ٹیسٹ کرو، وہ ایک مسلمان کے عالی خاندان سے بھی مل جائے گا۔ تو قرآن نے وہ، میں نے کہا نا یہ اصول کی کتاب ہے، تو اس میں کیا بیان ہوا کہ تم تمام انسان جو ہو بھائی ہو، تو بھائیوں کو بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ ایک اخوت فی الدین ہے، دین کے حوالے سے بھائی بھائی ہیں۔ حضور نے، قرآن نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم اخوان ہو دین میں، دین کے بھائی ہو۔ ایک سگے بھائی ہوتے ہیں، ستیلے بھائی ہوتے ہیں، کزن بھائی ہوتے ہیں، بھائیوں میں بھی فرق ہے، کس میں ہے، لیکن اصل میں صوفیاء نے جو تعلیم دی حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں، تو وہ کیا ہے کہ کوئی شخص جو انسان ہے آج کی اس دہشت گردی کے دور میں، جہاں یہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں اور آئے دن آپ خبریں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو بلا تفریق مذہب و مسلک و اوطان و زبان، کہ نہ کوئی زبان کی تفریق ہے کہ بلوچی ہے، سندھی ہے، پشتون ہے، پنجابی ہے، ہر انسان انسان ہے۔ انسان کو انسان کی نظر سے دیکھو، اور دیکھو کہ انسان اس خالق و مالک کا شاہکار ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن پیرائے میں ہم نے اس کو پیدا کیا۔ فَأَبَوَاهُ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، اسے آتش پرست بنا دیتے ہیں، اسے نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یہ تو ماں باپ کا کام ہے۔ بچہ جو سلیم فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ ایک میرا شاہکار ہے، اب جو ماحول اس کو ملا اس نے اس کو وہ بنا دیا۔ تو انسان شاہکار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ ہمارے صوفیاء نے ہندوؤں کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، تمام مذاہب عالم کے ساتھ جو حسن سلوک کیا، جو ان کی ہمدردی کی، تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج جو اس صوفیاء کے منشور اور نقطہ نظر کے مخالف تھے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں صوفیوں کے گھر پیدا ہوا ہوں، میرا خانقاہ سے تعلق ہے،
اس لیے نہیں کہہ رہا، واللہ باللہ ایک غیر جانبدار ہو کر آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، علماء سو کو دیکھیے تفرقہ پردازی میں مبتلا ہیں، دہشت گردی میں، بم بلاسٹ کرنے میں، نفرتوں میں۔ سیاسی لیڈروں کو دیکھیے اقتدار اور کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے خواہش مند ہیں، لیکن اللہ کے مقبولوں کو دیکھیے کہ آپ کے پڑوس میں ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، آپ ان کو دیکھیے، دور کیوں جائیں، آپ کے سامنے مثال ہے، آپ ان کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ تو آپ کیا تھے؟ آپ نے کیا سکھایا؟ آپ کی سیرت کیا تھی؟ درویشی، کوئی مذہب کی تفریق نہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، کون ہے؟ جو ان کی بارگاہ میں آیا اسے اس کے ظرف کے مطابق نواز دیا، جو اس کی ضرورت تھی اس کو پورا کیا۔ تو آج ان قوتوں کو بھی، حکومت کو بھی، جو ہمیشہ صوفیاء کو ایک عجیب چیز سمجھتی رہی کہ یہ کیا لوگ ہیں، یہ قبروں سے تعلق رکھنے والے اور یہ درگاہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، علماء بھی ان کے خلاف ہیں، حکومت اقتدار والے بھی اپنی کرسی بچانے کے جب مطلب آتا ہے، وقت آتا ہے، تو یہ ان کی درگاہوں میں لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں تاکہ ان کے متوسلین ان کو ووٹ دے دے۔ درگاہوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ لیکن آج وہ قوتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ یار اگر کوئی انسان سے محبت کرنے والا کوئی فرقہ ہے تو وہ صوفیوں کا ہے۔ آج کونسل بنائی گئی ہے صوفیزم، حکومت نے قائم کیا ہے۔ بھائی 100 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، آج تک صوفیوں کو پس پشت ڈالا گیا، کبھی پوچھا ہی نہیں گیا ہے جی۔ آج صوفی آپ کو کیسے یاد آ گئے؟ جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا۔ صوفی تو پہلے بھی تھے، ان کی حکومت تو پہلے بھی دلوں پر ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ عجیب لمحہ فکریہ ہے کہ اب جب مرنے کا ٹائم آیا، خوف ہر طرف سے دامنگیر ہوا، کہتے ہیں کہ صوفیاء کے مشن پر چلو۔ میں برطانیہ دوسرے ممالک میں جاتا ہوں، میرے خطابات ہوتے ہیں اور بڑے بڑے انگریز اور بڑے بڑے دانشور لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہ تو خیر عزت کرتے ہیں صوفیاء کی، مجھے پتہ ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے۔ ہر دانشمند آدمی جو صوفیاء سلف ہیں، جو چلے گئے ہیں دنیا سے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، آج کل کے لوگوں کی نہیں کر رہا ہوں، جو چلے گئے ہیں، دنیا سے گزر گئے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی سیرت اخلاق کے دشمن بھی قائم ہیں، اور میں گواہ ہوں، میرے سامنے امریکہ میں، برطانیہ میں، پیرس میں، تمام یورپ ملکوں میں جہاں جہاں میں جاتا ہوں، لوگ ملتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ مگر ایک فرقہ ہے ہمارے پاکستان میں جو صوفیوں کے مخالف ہے، صوفیوں کے مشن کا مخالف ہے۔ صوفی ملت وحدت ملت کے قائل ہیں، وحدت ملت کہ سب ایک ہو، تو جو میں نے بھی کچھ عرض کیا ہے قرآن مجید اور سنت کے حوالے سے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ خاص لمحہ فکریہ ہے اس دور کے لیے کہ ہمیں صوفیاء کی جو سیرت ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے، اور موجودہ جو لوگ ہیں ان میں خامیاں ہیں، وہ صوفیاء سلف بڑوں کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ بڑوں کے کتابیں پڑھیں، ان کو دیکھیں کہ ان کی سیرت جو ہے حضور اور قرآن کی احکام کے بالکل عین مطابق ہے۔ اس کے بعد رشتے کی جو بات میں نے کی، تمام آپ بیٹھے ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں،
بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، چچا بھی ہیں، تم سب کے رشتے ہیں، لیکن میں آج اس چیلم کی مجلس میں جیون شاہ میں جو غلام دستگیر شاہ صاحب مرحوم کے حوالے سے اور ان کے بھائی سید غلام محی الدین شاہ صاحب کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں کہ محی الدین شاہ صاحب نے مجھے جو چند باتیں بتائیں میں حیران ہو گیا کہ اس دور میں ایسا بھائی، آج بھائی کون ہے؟ بھائی کا رشتہ ختم ہو گیا، چچا کا رشتہ ختم ہو گیا، باپ کا رشتہ ختم ہو گیا، ماں کا رشتہ ختم ہو گیا۔ آج رشتہ ہے تو پیسے کا ہے، منی از منی، پیسہ ہے، باپ بھی پیسہ ہے، چچا بھی پیسہ ہے، بھائی بھی پیسہ ہے، ماں بھی پیسہ ہے، بیٹی بھی پیسہ ہے، سارے رشتے، اللہ بھی پیسہ ہے، رسول بھی پیسہ ہے۔ کوئی نہ اللہ رہا نہ رسول رہا، الا ماشاء اللہ۔ اللہ نے جن کے دلوں کو اس کفر کی علامت سے بچا لیا وہ بچ گئے، اکثریت اس کی لپیٹ میں ہے۔ آج جائیے خانقاہوں کے جھگڑے دیکھیے، جو سب سے بڑے امن آشتی اور ایثار کے علمبردار ہیں، دوسرے کو ترجیح دینے والے یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں کہ ایک کی کرسی گھسیٹ کر کھینچ کر کہو تم اس قابل نہیں ہو میں بیٹھوں گا۔ صوفیاء نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں اس قابل نہیں ہوں تم بیٹھو۔ صوفی کیا ہے؟ میں اس قابل نہیں ہوں تم بیٹھو۔ حضرت صدیق اکبر ویسے ہی نہیں بیٹھ گئے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے جبرن جو ہے فاروق اعظم نے انہوں نے جبرن خلافت لے لی، ایسی بات نہیں ہے۔ کتاب پڑھیں، سیرت پڑھیں، مطالعہ کریں۔ میں غیر جانبدار ہو کر کہہ رہا ہوں، سنیوں کی نمائندگی ہرگز مقصود نہیں ہے، میں ایک طالب علم ہوں تاریخ کا۔ تو صدیق اکبر کو جمع غفیر صحابہ نے منت و سماجت سے کہا کہ ہم نے جو مرتبہ اور قرب حضور کے ساتھ آپ کا دیکھا اور جو آپ نے قربانیاں دی حضور کی ذات پر، جو غم اور دکھ اور مصائب کے دور میں جو کملی والے کا ساتھ اے صدیق اکبر تو نے دیا وہ کسی نے نہیں دیا، اس لیے اس منصب کے لائق تو ہے۔ تو سب نے عرض کر کے صدیق اکبر کو اس جگہ پر بٹھایا۔ یہی حال فاروق اعظم کا ہے۔ تو یہ لوگ خود کرسیوں پر نہیں بیٹھے۔ خلفائے راشدین کی سیرت میں دیکھیں تمام صوفیاء اعظام کو کہ کوئی شخص نہ کسی منصب اقتدار پر بیٹھا نہ خلافت پر بیٹھا، بلکہ فردن ہر ایک کہہ رہا تھا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، میرا بھائی دوسرا اس قابل ہے، اس کو ترجیح دی۔ لیکن یہ دنیا داری نہیں ہے نا، یہ اور دنیا ہے، یہ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ 4 دن کا کھیل ہے۔ تو میں اپنی نظر میں گناہگار ہوں، یہ میرا بھائی مجھ سے اچھا ہے، اس لیے اس کو ترجیح دو۔ دنیا دار کہتا ہے نہیں، جب تک میں ہوں زندہ ہوں، بہوش و حواس بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنا اقتدار نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہے پاکستان کا اقتدار، ووٹیں بھی مل گئی، منتخب بھی ہو گئے، صدارت بھی آ گئی، لیکن جس نظام کے قیام کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا وہ نظام مصطفیٰ تھا، نظام قرآن تھا۔ آج تک 60 سال ہو گئے، ان کسی کم وقت سے یہ نظام اس ملک میں نافذ نہ ہو سکا۔ اپنی کرسیاں سنبھالتے رہے، ووٹیں مانگتے رہے، اقتدار اعلیٰ کی ہوس رکھی، جو بھی آیا اپنی کرسی کی حفاظت کی، لیکن جس کے صدقے مل رہا ہے
جس کا صدقہ مل رہا ہے اس کے نظام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ تو اے امت محمدیہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ پاکستان کو ایسی قیادت ملے جو کملی والے کے ساتھ مخلص ہو، جو اپنے مالک رب الارباب کے ساتھ مخلص ہو، جو اس ملک کے لائق جو نظام ہے وہ نافذ کرے، پھر ہم مانیں گے۔ ہم نے تو یہ بھی کہا کہ ہم خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے غیر سیاسی لوگ ہیں، ہمیں کیا ہے کون بیٹھ جائے کون نہ بیٹھے، لیکن ہم تو اس حکومت کو بھی صرف اس شرط پر قبول کر سکتے ہیں کہ یہ کسی طرح اللہ اور رسول کا نظام اس ملک میں نافذ کر دیں۔ تو یہی بیٹھے رہے، ہمیں کیا ہے۔ لیکن سیاسی یہ بات نہیں مانے گا، وہ کہے گا کہ مشرف اترے، مشرف جائے۔ میں کہتا ہوں مشرف بیٹھے، لیکن اس شرط پر بیٹھے کہ کملی والے کا نظام نافذ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ٹھیک ہے، لیکن سیاسی کہے گا نظام نافذ کرے نہ کرے یہ نہ رہے، کیونکہ وہ آدمی خود کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ اس کے مطمع نظر نہ نظام مصطفیٰ ہے نہ نظام قرآن ہے، وہ اپنے ہوس کا پجاری ہے، وہ اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کس کو کتنی دیر بٹھانا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ مشرف صاحب کی کوئی جرت نہیں ہے بیٹھے، جب تک اس نے بٹھانا ہے بٹھائے گا، اٹھانا ہوا اٹھا دے گا۔ تو شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دعا یہ کرے کہ انہی سے اللہ تعالیٰ ایک نیک کام کرا دے، ورنہ کوئی ایسا آدمی بھیجے جو ہمارے اس نظام کو، نظام مصطفیٰ کو نافذ کرے۔ ہم اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھیں کہ جس کے لیے یہ ملک بنا تھا اس کے نظام کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب دہشت گردی ختم ہو جائے گی، قتل عام ختم ہو جائے گا، چوری چکاری فساد ختم ہو جائے گا۔ حضرات، جیسا کہ میں نے کہا رشتے ختم ہو چکے ہیں، تو ایسا بھائی کہ بھائی کو پتہ ہی نہیں کپڑے سے لا کر لا رہا ہے، کون سا بھائی ہے؟ کوئی ہے بھائی؟ بڑا مشکل ہے، سارے سوچیں۔ بھائی کو پتہ ہی نہیں، سارے اموات جو ہیں علاقے میں وہاں جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے بھائی کو آسانی پہنچانے کے لیے۔ آج کل غرض کے بھائی ہیں، یہ رشتے غرض کے رہ گئے ہیں، اور ذرا سی ایک ایک چپے پر، ایک ایک بالش زمین پر مرنے والے ہیں، رشتے ختم ہو چکے ہیں، سفید ہو چکے ہیں خون۔ خانقاہوں کو دیکھیے جھگڑے ہیں، کس پر؟ زمین پر۔ کوئی کہتا ہے گدی پہ میں بیٹھوں گا، کوئی کہتا ہے میں بیٹھوں گا۔ اہل ایک بھی نہیں ہے، اہل ایک بھی نہیں ہے۔ آؤ، اہل کیا ہے؟ میٹر لاؤ قرآن اور سنت کا، دیکھو کون اہل ہے۔ تو آج خانقاہی نظام کو دیکھا جائے تو نہ کوئی بڑا اہل نکلے گا نہ کوئی چھوٹا نکلے گا، تو صرف گدیوں پر براجمان ہو کر بیٹھ جانا یہ سجادہ نشینی نہیں ہے۔ غلے تقسیم کرنا سجادگی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کھانا ہے مال، ان کے نام پر مال کھانا، ان کو کیش کرانا باپ دادوں کو، یہ پیری نہیں ہے۔ پیری کیا ہے؟ بابا فرید الدین کا پیغام ہے، میسج ہے، خواہم کہ ہمیشہ در وفائے تو زیم، خاکت شومو بزیر پائے تو زیم، مقصود من بندہ ز کونین توئی، از بہر تو میرمو برائے تو زیم۔ یہ میسج ہے فرید الدین کا۔ دنیا سے جا رہے تھے،
یہ میسج دیا کہ میرے مالک میں چاہتا ہوں کہ فرید الدین تیری وفا میں زندہ رہے، جب تک اس کی آخری سانس رہے تیرا وفادار بندہ ہو کر رہے، نمک حلال بندہ ہو کر رہے ہے جی۔ اور خواہم کہ ہمیشہ در وفائے تو زیم، خاکت شبمو بزیر پائے تو زیم، تیرے زمین جو ہے اس کی مٹی بن کر میں روندا جاؤں، تیرے بندے مجھے روند کر چلیں، تو میں اس نیاز مندی اور فقیری کو پسند کرتا ہوں میرے مالک۔ اے میرے مالک، فرید الدین کا مقصد دنیا سے بھی تو ہے اور آخرت سے بھی تو ہے۔ آخرت میں اس لیے جاؤں گا کہ تیرا دیدار ہوگا، دنیا میں اس لیے زندہ رہوں کہ شاید تجھے دیکھ لوں۔ از بہرے تو میرموں برائے تو زیم، تیرے لیے زندہ رہوں تو تیرے لیے، مروں تو تیرے لیے۔ یہ میسج ہے، یہ فرید الدین کا میسج ہے، میسج پر فرید الدین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس سے ہٹ کر کہ مکران تک، مکران سے لے کر ملتان تک کی سلطنت اور زمین بادشاہ نے بابا فرید الدین کے نظر کی۔ اللہ محمد یار سمجھ آئی؟ تو کیا ہوا؟ بابا فرید نے ایک بالشت نہیں لی، کبھی دیکھا ہی نہیں کہ مکران سے ملتان تک کی زمین مجھے ملی ہے۔ انہیں پتا تھا کہ 2 گز زمین ملے گی صرف، جس میں مجھے دفن ہونا ہے جی۔ اور وہ جانتے تھے کہ ہم مسافر چند روزہ ہیں، چند روزہ مسافر ہیں۔ اس دنیا کے جو حقیقت ہے فرید الدین سمجھتے تھے، کبھی التفات نہیں کی۔ لیکن یہ فرید الدین کا مذاق ہے کہ دنیا کو چھوڑا، اللہ نے ساری دنیا کو اٹھا کر دروازہ فرید الدین پر بھیج دیا۔ داتا علی حجویری نے دنیا کو چھوڑا، اللہ نے ساری دنیا کو اٹھا کر اس کے دروازے پر بھیج دیا۔ تو اللہ کے لیے چھوڑا، سمجھ آئی؟ تو یہ جھگڑے دنیا کے، حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے امت کا یہ خطرہ نہیں ہے کہ یہ کیا کریں گے، شرک کریں گے، چاند کی پوجا کریں گے، ستاروں کی پوجا کریں گے۔ مجھے خطرہ ہے تو یہ بھائی بھائی میں لڑے گا، لڑائی ہوگی۔ کس پر؟ مال میں، دولت میں، زمین میں جھگڑے ہوں گے، مکان، کمروں کی تقسیم میں، جائیداد کی تقسیم میں۔ کوئی بھائی جو ہے وہ جائیداد کو قابو کرے گا، اس کے ناپاک ارادے ہوں گے، غصب کرنا چاہتا ہے، لڑائی ہوگی، فساد ہوگا۔ فرمایا مجھے خطرہ ہے تو یہ ہے کہ تم جائیداد، پیسہ اور دنیا میں الجھ کر ایک دوسرے کو قتل کرو گے، مارو گے، فساد ڈالو گے۔ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں ہے۔ میں ایسا پیغام تمہیں دے کر جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تم شرک نہیں کرو گے، لیکن یہ موت دنیا کے لیے بے موت مرو گے، اتنی ہوس ہوگی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سرکار نے فرمایا تو دیکھو، جہاں دنیا کی طلب ہے، حرص ہے، وہاں آپ کو محبت نہیں ملے گی۔ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ قربانی کا بکرا بن جاتا ہے، وہ جو دوسرا کہے بھائی، وہ بھائی سمجھ کر اس کو دیے جاتا ہے۔ تو بھائی دوسرا جو ہے اس کی تعریف کرتا ہے کہ میرے بھائی صاحب بڑے اچھے ہیں، ان کی بڑی تعریف ہوتی ہے کیونکہ وہ بکرا جو بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی زیادتی ہے۔ بھائیوں کو بھی شرم ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق سلب نہ کریں، حیا کریں۔ اور اسی طرح بعض ماں باپ ظالم ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بعض اولاد ایسی ہوتی ہے جو اس کے پھر پاداش میں نافرمانی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب نافرمان ہے اولاد۔ تو نافرمان کس طرح ہو؟ جب تم حقوق ان کے پورے نہ دو، ان کے ساتھ محبت نہ کرو، ان کے ساتھ پیار سے تم پیش نہ ہو، تو دنیا تو کیا کرے گا انسان؟ سب سے بڑی بات ہے، دیکھیں نا، حیوان ہے، جانور ہے، تو جانور انسان تو نہیں ہوتا نا؟ بولو تو صحیح نا،
جانور انسان تو نہیں ہوتا. چیرنے پھاڑنے والا درندہ جو ہوتا ہے اس کو اگر پیار سے آپ اپنے ساتھ لگائیں تو درندگی چھوڑ دیتا ہے وہ. ٹھیک ہے, درندگی چھوڑ دیتا ہے. تو اگر آپ کسی اپنے عزیز ترین بیٹے کو, باپ اپنے بیٹے کو, ماں اپنے بیٹے کو, چچا اپنے بھتیجے کو, بھائی اپنے بھائی کو, باپ اپنی بیٹی کو, تو اگر قریب نہ کر سکے صرف 2 میٹھے بولوں سے دے, کچھ نہیں, صرف 2 میٹھے بول دے دے, تو اگر جانور انسان کے ساتھ چل سکتا ہے, درندگی کو چھوڑ سکتا ہے, تو انسان کس طرح اس شخص کا شیدا نہیں بن سکتا, پیچھے نہیں چل سکتا. درندہ, چیتا, شیر اپنی درندگی کو چھوڑ دیتا ہے, کتا بھونکنے کو چھوڑ دیتا ہے, نوچ کر کھانے کو چھوڑ دیتا ہے, صرف اس سے پیار کیا جائے. مطلب ہے جہاں نافرمانی ہوتی ہے وہاں پیار نہیں ملتا. اس لیے آج لندن میں, یورپ میں دیکھو اولادیں برباد ہو رہی ہیں, کہتے ہیں نافرمان ہے. حضرت پیس میر علی شاہ صاحب کے دور کا واقعہ ہے. ایک شخص اسی طرح باپ آیا تو اس نے کہا میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے. تو خیر اللہ پیر صاحب نے دعا کی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. پھر وہ اس نے یہ کہا, پھر کہا, تیسری چوتھی مرتبہ جو کہا نا تو وہ بھی پھر پیر کامل تھا. پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے تھے جامع العلوم, صرف پیر نہیں, نذرانے لینے والے صرف پیر نہیں, جو مرزا قادیانی کے مقابلے میں نکلا اپنا سرمایہ علم لے کر اور اس کے تابوت میں قیامت تک کے لیے وہ کیل ٹھوک دی کہ آج تک مرزائی کے پاس سیف چشتیائی کا جواب نہیں ہے. وہ میر علی شاہ گدی پر صرف بیٹھ جانا, گلے پر دیکھنا, گلا کھول کر کھا لینا, پراپرٹی بنا لینی, محل بنا لینے, یہ پیری نہیں ہے. یہ تو عام لوگوں کے پاس بھی ہے, لیکن پیر میر علی شاہ نے جو علم کا محل تعمیر کیا, جو کمالات کا محل تعمیر کیا, میں اس پیر کی بات کر رہا ہوں جس کو دنیا یاد رکھے گی. علم والے چپل لوگ نہیں, دنیا دار نہیں, جن کو قرآن کا ایک لفظ نہیں آتا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا فرمایا پیر صاحب نے؟ پیر صاحب نے فرمایا اتنا یار تو اولاد سے تنگ ہے تو تو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کہ تو اللہ کا کتنا تابعدار ہے. کیا تو مجھے لکھ کر دے سکتا ہے کہ میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی؟ کسی اللہ کے حکم کو میں نے سارے حکموں کو تسلیم کیا ہو, کوئی شریعت کے خلاف آج تک کام نہ کیا ہو؟ کہنے لگا جناب یہ تو میں نہیں لکھ سکتا, میں تو بڑا نافرمان ہوں. فرمایا جو نافرمان اللہ کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. تو جو اللہ کے تابعدار ہوتے ہیں نا, فرمان بردار, ان کی اولاد بھی فرما بردار ہوتی ہے. تم جیسے خود ہو, تمہیں اللہ نے اپنا بتایا کہ پھر دیکھو تمہارے ساتھ تمہاری اولاد کیا کرتی ہے. تو میں یورپ والوں کو اور یہاں کے مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم شکوے کرتے ہو, تم اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ تم نے اللہ کی کیا عبادت کی اور تم نے اللہ کے حقوق کیا ادا کیے, جو آج تم اولاد سے شکوہ کرتے ہو. کوئی حامی و ناصر نہیں ہے کسی کا, سب پیسہ ہے. پیسہ کیا ہے؟ پیسہ پوچھو ان لوگوں سے جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں, اقتدار کا چسکا, حکم چلانے کا چسکا. چھوٹی سی جگہ پر پیر بیٹھا ہوتا ہے تو بادشاہ وہ نیچے بیٹھ کر کہتا ہے اوپر تو ہے نیچے میں ہوں. ہے جی, تیرا دربار بھی لگا ہے تو میرا دربار بھی ہے. خاص کر کے عرس کے دنوں پیروں کو دیکھو تو دماغ آسمان پر ہوتے ہیں, کسی کو خاطر میں نہیں لاتے, اس کے بعد نارمل زندگی میں آ جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ عرس کے دنوں میں جب عقیدت مندوں کا جمگٹا ہوتا ہے نا تو پھر ان کا دماغ بھی آسمان پر گیا ہوتا ہے.
لیڈر جب کرسی اقتدار پر ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا. کسی کا ایک شعر ہے کہ عاملاں در زمان معزولی، جب کوئی صاحب اقتدار معزول ہو جائے، ریٹائر ہو جائے، ہم شبلی و بایزید شون، تمام تصویر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں. شبلی اور بایزید مسجد میں آنا اور جانا، نیک بن گئے، داڑھی رکھ لی، نیک ہو گئے. مگر ریٹائر ہونے کے بعد عاملان در زمان معزولی ہم شبلی و بایزید شون، باز چوں بر سرے عمل آئن ہم چوں شمر و چوں جدید شون. اور جب ان کو پھر حکومت بلا لے کہ آؤ ریٹائر صاحب تشریف لے آؤ کچھ دنوں کے لیے، عبوری وزیر اعظم بن جاؤ، عبوری صدر بن جاؤ، ناظم بن جاؤ، یا علاقے کے حاضم بن جاؤ. حاضم، ناظم کم ہوتے ہیں، حاضم زیادہ ہوتے ہیں. حاضم کرنے والے حاضم، یہ میری اختراع ہے. ناظم بربدل حاضم. اچھے لوگ بھی ہیں ناظم، لیکن ایسے بھی ہیں جو حاضم بھی ہیں، اور اتنے حاضمے کی چورن لیتے ہیں کہ ڈکار تک نہیں آتا. ڈکار تک نہیں لیتے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جب ان کو پھر کبھی بلا لیا جائے کہ آئیے کچھ دنوں کے لیے تشریف لائیے، تو پھر وہ شبلی اور بایزید ہونے کے بجائے شمر اور یزید ہو جاتے ہیں. وہی اپنا سب کا عمل شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دنیا کی جو اقتدار ہے، کوئی اقتدار بھی ہو، 2 دن کے لیے 4 آدمیوں میں آپ معتبر کسی کو بنا دیں، وہ اپنی معتبری کو نہیں چھوڑے گا، اولاد کو چھوڑ دے گا. معتبری کہے گا جب تک میں زندہ ہوں یہ معتبری میرا ہی کام ہے، مروں گا تو تم لو، زندگی میں تمہیں نہیں دیتا میں. یہ ہوس ہے دنیا کی، اقتدار کی ہوس ہے. چاہے اقتدار چھوٹی سی چیز پر ہو، گھر پر ہو. حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے. اللہ کا کنبہ ہے، حدیث ہے، اللہ کا کنبہ ہے. تو جو کنبے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ سگے رشتے کے ساتھ جو سلوک کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اپنے اپنے گھروں پہ گریبانوں میں آپ بھی جھانکیں، میں بھی جھانکوں کہ ہم کسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی کیا کر رہا ہے، ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. آپ اپنی طرف سے یاد رکھیں ایک فکرہ میرا، اب آپ کا بھائی ہو، آپ کا چچا ہو، آپ کا باپ ہو، آپ کی ماں ہو، کوئی رشتہ بھی ہو، آپ اپنے حقوق اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر پورے ادا کرتے رہیں. کر دیں جو آپ کا حق ہے. اگر ان رشتوں میں آپ کا حق پورا ادا نہیں کوئی کرتا، وہ جانے اور اللہ کی گرفت جانے. وہ احکم الحاکمین ہے، اس دنیا میں وہ فیصلہ فرما دے. لیکن آپ کا جو حق ہے، آپ نے اگر اپنے بھائی کا حق دینا ہے تو آپ اس کو دیں. آپ نے اگر ضبط کیا تو آپ پھر اس کی سزا بھی دنیا میں دیکھ کر مریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بالشت زمین کسی نے ناجائز اگر کسی کی چھین لی، قبضے میں لے لی، تو قیامت کے دن جب وہ بندہ اللہ کے سامنے عرض کرے گا کہ یہ ظالم تھا، میرا رشتہ دار تھا، میرا رشتے میں بزرگ تھا، اس نے مجھ سے زیادتی کی ہے، تو میری اتنی زمین ایک بالشت دبا دی، میں مانگ نہیں سکا، لڑ نہیں سکا، میری طاقت نہیں تھی، میرے مالک اس نے مجھے ذلیل کیا زندگی میں. حدیث میں آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا لاؤ اسے میدان محشر میں دنیا کے سامنے، اور یہ گلوب جو ہے دنیا کا، تو زمین کا حریص تھا، آؤ لاؤ زمین، جبریل اٹھاؤ زمین کو اور اس کے گلے میں ڈالو. یہ زمین کا بھوکا تھا، اس نے اپنے بھائی کا حق مارا ہے جی. وہ زمین پوری روئے زمین اس کے گلے میں ڈالی جائے گی. اب وہ چل نہیں سکے گا. چلو پتلا آدمی بھی نہیں ٹر سکنا، جنہوں نے ٹھڈل ہوئے ٹھڈ جنہ دے ہوئے اور زمین ایک ٹھڈ اتنا تو پھر اتنے زمین اتنی
تے ٹرے گا کیسا جا ٹور جا کے ٹر رہے ہیں؟ کون چک سکے گا؟ غور کرو، لمحہ فکری ہے، مذاق نہیں ہے۔ کملی والے کا ارشاد پیش کر رہا ہوں، حقوق مت کھاؤ، بھائیوں کے حقوق پورے کرو، اولاد کے حقوق پورے کرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے ہو، اور اپنے ذوی الارحام جو ہے قریبی رشتہ دار، ان کے حقوق پورے کرو۔ حقوق پورے کرنا صرف یہ کیا ہے؟ صرف دنیا پر، دنیا تو ہے ہی ہے، یہ تو شریعت نے تقسیم کر دی، جائیداد تقسیم ہوتی ہے، چاہے یوسف علیہ السلام ایک طرف ہوں، ان کے دوسرے بھائی یوسف نہیں ہیں، تو برابر تقسیم ہوگی۔ جائیداد حسن اور علم کو نہیں دیکھتی، جائیداد برابر تقسیم ہوتی ہے، لولے لنگڑوں پر بھی برابر تقسیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو اللہ نے کر ہی دیا ہے، لیکن حقوق میں یہ بھی ہے کہ بڑے کی عزت بھی کرو، جو عمر میں بڑا ہے اس کی عزت بھی کرو، خیال بھی کرو، احترام بھی کرو، یہ بھی حقوق میں داخل ہے۔ تو آج میں دستگیر شاہ کی قبر پر گیا تو مجھے اکبر شاہ نے ایک بات کی، یہ بیٹھے ہیں اکبر شاہ، ایک جملہ کہا، یہ ماشاءاللہ ایم اے یا بی اے پاس ہیں، ایم اے پاس ہیں، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ ان کو پتہ نہیں۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ یہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے اکبر شاہ نے، تو میں نے کہا مجھے فوراً اس وقت مرزا بیدل کا ایک شعر یاد آیا، مگر میں نے کہا میں جا کر مجلس میں اگر وقت آ گیا تو میں پڑھوں گا کہ آج میں دستگیر شاہ کی قبر پر گیا تو اس کا اس دنیا میں کیا حال ہوگا جو میرے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ تو مجھے مرزا بیدل کا شعر یاد آیا، چه مقدار خون در عدم خورد باشم، چه مقدار خون در، چه مقدار خون در عدم خورد باشم، تو بر خاک مایی و من مرده باشم، تو بر خاک مایی۔ ہائے کسے شعر سنائیں گے؟ بابا فرید ہوتے تو ہم ان کو سناتے، نظام الدین اولیاء ہوتے تو ہم یہ شعر ان کو سناتے، دیکھتے کہ بابا فرید الدین کا ذوق کس مقام پر جاتا۔ میں کیا کروں، انگریزی پڑھنے، ہم کیا کہیں، احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئی، پینشن ملی اور مر گئے، ہے جی؟ نہ کوئی درد، نہ کوئی بات، نہ کوئی الٹا لکھنا، الٹا کوئی ایسی زبان بھی دیکھی جو الٹی لکھی جائے؟ کم ہی پٹھا، ہے جی؟ تو کیا کہتا ہے مرزا بیدل کہ میں عدم میں، قبر میں کتنا میں نے منو خون پیا ہوگا کہ اے میرے دوست تو میری قبر پر آیا ہو اور میں اٹھ نہ سکا، تو میری قبر پر کھڑا ہو اور میں مردہ حالت میں پڑا ہوا ہوں، میں تجھے اٹھ کر استقبال نہیں کر سکا، تو پوچھ نہیں کہ میں نے منو خون پیا ہوگا وہاں کہ میں تیرا استقبال نہیں کر سکا۔ آخری بات، مرنا آپ نے بھی ہے، میں نے بھی ہے، لیکن کس نے کس رنگ میں مرنا ہے یہ مالک جانتا ہے، مرنا سب نے ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، مرنا تو سب نے ہے۔ فاطمہ الزہرا کا بیٹا بھی دنیا سے گیا، حسن نام تھا، شبیہ رسول تھا، علی المرتضیٰ کا بڑا بیٹا
فاطمہ الزہرا کا بڑا صاحبزادہ اور حسین کا بڑا بھائی شبیہ مصطفیٰ وارث فیضان حل عطا حسن مجتبی جب زہر دی گئی کس کے لیے؟ اقتدار کے لیے، جو میں ابھی رونا رویا. زہر فریق مخالف نے کیوں دی؟ کہ حسن جب تک لوگوں کے سامنے رہے گا میری دال نہیں گلے گی، یہ جہاں بیٹھ جائے گا اس کا سکہ جم جائے گا، لوگ پروانوں کی طرح اس کی شمع صورت پر ٹوٹیں گے. جب تک یہ رسول کا چہرہ لوگوں کے سامنے رہے گا دنیا اس پر ٹوٹے گی، مرے گی، کیونکہ اپنے رسول کا چہرہ نظر آ رہا ہے ان کو، وہ چہرے پر مرنے والے ہیں. شمع کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ میخانے میں جل رہی ہے یا کعبے میں جل رہی ہے. پروانے کو مرنے سے کام ہے، نہ حرم سے کام ہے، نہ دیر سے کام ہے. جو اپنے رسول کا شہدا ہو، جو اپنے پیر کا شہدا ہو، جو اپنے پیر کا سچا غلام ہو، جو اپنے استاد کا سچا شاگرد ہو، وہ اس تصویر پر مرے گا جو اپنے ان سے ملتی ہے، جس کی صورت ملتی ہے جی. تو حسن مجتبی کا بھی یہی مقام تھا کہ نانا سے صورت ملتی تھی، تو مخالف برداشت نہیں کر سکا، اس نے زہر دی. وقت تھا امام حسن دنیا سے جانے لگے تو طباخ رکھا گیا نیچے، تو الٹیاں کی، جگر کٹ گیا. خیر علماء جانتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب وفات پا گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حافظ الحدیث ابو ہریرہ جڑے اجڑ چڑھانے، اجڑ بکریاں، ان پڑھ بکریاں چڑھانے والا صحابی، حضور بیٹھے، فرمایا ادھر تک میں گل مکاؤں لگا، ادھر میں دیکھو تقریریں تسی بڑے بڑے خطیبہ دی سوچو، میری تقریر الگ ہے، انداز دی الگ ہے. انشاءاللہ تسی منو نہ منو تواڈے اندر رہ گئیں میری گلاں جڑیاں میں کیتیاں. انشاءاللہ یہ ضروری نہیں میرے پیو دادے نے مرید ہی بیٹھے، پتہ نہیں کون کون بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہو سن، لیکن میری گل دے، میرے خطاب دے مرید ہو. میں عرض کر رہا کہ میں آکھیا کہ حضور فرمایا اے میں گل مکائی نا تے جس نے پلہ ڈایا میں اس نو حافظہ دیتا. یا رسول اللہ، حافظہ کوئی دکان تے وکنے والی چیز تے نہیں کہ جا کے حافظہ بندہ 5 روپے کو کلو لے لے یا 10. اگر حافظہ یا عقل دکانہ تو ملیا تے لیڈر تے بڑے بڑے لوگ جنہ دیا کھوپڑیاں عقل تو خالی، جنہ دا حافظہ خراب ہے، پیچھے اور گل کر دیں کہ جھوٹ بول دیں، پیچھے گل یاد ہی نہیں رہتی، حافظہ خراب ہے. وہ دکانہ تے جا کے کروڑا روپے لے کے عقل لے آنا. مگر میرا آقا تے تیرا آقا اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی کہ آپ نے حافظہ بھی عطا فرمایا. ابو ہریرہ نے پلہ ڈایا، سارے لوگ انہیں سوچ رہے تو جناب ابو ہریرہ نے پڑھ کر اپنی چادر پھیلائی، سرکار نے یوں 3 دفعہ کیا، یوں سینہ مبارک کے ساتھ ہاتھ لاتے تھے اور یوں کیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہ چادر سینے سے لگا لی، واللہ ما نسیت قطعا لفظا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کہتا ہے ابو ہریرہ کہ میں نے کملی والے کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی میں کبھی نہیں بھولا. وہ حافظہ دینے والا رسول. امام حسن فوت ہو گئے، خبر پھیلی، سیدہ عائشہ روئیں. آؤ میں اپنے شیعہ بھائیوں کو گزارش کرتا ہوں
کہ جو مقام عائشہ کو نہیں جانتے، آؤ تمہیں میں مقام عائشہ بتاؤں۔ سیدنا عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، پوچھو عائشہ سے کہ آج یہ تیرا بیٹا حسن دنیا سے گیا، مائی صاحب تو رو کیوں رہی ہے؟ سیدہ عائشہ رو رہی ہے، جو ازواج مطہرات میں زندہ تھی رو رہی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے آئے، دروازے پر آ کر جو صحابہ کرام بیٹھے تھے مسجد میں، پتہ ہے ابو ہریرہ نے ایک جملہ کہا، مجھے اس جملے نے رلا دیا۔ ایک جملہ کہا کہ اے لوگوں، آج کملی والے آقا محمد رسول اللہ کا ایک محبوب دنیا سے چلا گیا ہے، حسن نام کا شہزادہ، فبکو، جتنا رو سکتے ہو اس کو رو۔ خود بھی رو رہے تھے ابو ہریرہ اور صحابہ کو رونے پر اکسا رہے تھے کہ رو، اگر حسن پر نہیں رو گے تو رونے کے لائق اور ہے کون؟ 3 دن مدینے کے عورتوں نے کھانا نہیں کھایا، پڑھو البدایہ والنہایہ وفیات العیان۔ 3 دن مدینے کی عورتوں نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس لیے بھی کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، حسین بیٹا ہے، جمیل بیٹا ہے، شکیل بیٹا ہے، اور صاحب اخلاق حسنہ ہے، اور نمونہ شکل رسول ہے، شبیہ رسول ہے۔ ایک جلوے کو دیکھتے ہیں تو مرتضیٰ یاد آتا ہے، ایک منظر کو دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ یاد آتا ہے۔ 47 سال کی عمر میں اٹھا مروان، جس نے ساری عمر امام حسن سے زیادتی کی۔ اور ایک بات سنو، تو اڈا بڑے تو بڑا بھی دشمن ہوئے گے نا، ایک کمینگی تسی نہیں کرو گے کہ موئے ہوتے گولی چلاؤ۔ موئے ہوتے گولی کوئی نہیں چلاتا، اتنا کمینہ ہلے تک اساں دیکھیا نہیں۔ ساڑھے علاقے کی ہلے تک کوئی نہیں آیا، تے توڑے علاقے کی اتنا کمینہ دشمن نہیں ہوئے۔ اللہ دے وے تے کوئی حیا والا تے عقل والا دشمن دے وے، کوئی کمینہ ذات دا یا ذہن دا کمینہ دشمن انشاءاللہ کسی نو نہ دے وے۔ یہ وہ مروان ہے جس نے امام حسن کی جو گھر سے ان کی میت اٹھائی گئی اپنے نانا کے قبر تک پہنچانے کے لیے، تو اس راستے میں تیر انداز اس نے کھڑے کیے ہوئے تھے چھت پر، تو انہوں نے امام حسن کی باڈی پر تیر مارے اور امام حسن کا پیٹ چاک ہو گیا اور آپ کے جو جنازے سے خون ٹپکنے لگا۔ یہ وہ مروان ہے، یہ مروان ہے۔ تو مروان جا رہا تھا جنازہ، تو سامنے احد پہاڑ ہے، آپ مدینے جائیں تو اس رخ سے سامنے احد پہاڑ ہے۔ جنازہ جا رہا تھا، مروان حسین کے ساتھ تھا، بھائی کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ۔ تو مروان نے کہا یار حسین، تیرے بھائی کی کیا تعریف کی جائے، اتنا حلیم الطبع، اتنا بردبار، اتنا صبر و شکر کرنے والا آدمی کہ جو اس پر ظلم کیے گئے، یہ اپنا نام تو نہیں لیتا تھا، کیے گئے ایسا۔ تو امام حسین نے کہا ارے تو وہ ہے کہ اپنی زندگی میں تو نے کوئی ایک سیکنڈ بھی اس کی دشمنی کے لیے کے بغیر نہیں گزارا، میرے بھائی کو تو ایک آنکھ بھی نہیں دے سکا، ایک ایک قدم پر اس کے سامنے تو نے کانٹے بچھائے، تو وہ انسان ہے۔ تیرے منہ سے میں یہ تعریف سن رہا ہوں۔ مروان تیر برسائے، میں نے جیسے کہ ذکر کیا، اس کے باوجود رو پڑا، کہنے لگا مار آئے تو رجلن قطو، میں نے ایسا انسان ہرگز نہیں دیکھا، اشارہ کر کے احد کی طرف کہ اس پہاڑ سے بھی اس کا حوصلہ بلند تھا، اس پہاڑ سے بھی حسین تیرے یہ جو بھائی جس کی میت جا رہی ہے نا، اس کا پہاڑ سے، اس پہاڑ سے بھی حوصلہ بلند تھا۔
اتنے ظلم کیے، مطلب یہ تھا ہم نے کمینگی میں حد کر دی، لیکن اس نے برداشت کرنے میں حد کر دی۔ تو امام حسن جیسا شہزادہ، امام حسن جیسا شبیہ رسول، اور جس نے دنیا کے اقتدار کو ٹھکرا دیا، پتہ ہے آج نہیں چھوڑ رہے نا اقتدار۔ میں میری ٹوٹل میں جہاں ہمارا اسلام آباد مرکز ہے، کیپٹل ہے، بڑے بڑے وزراء بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ جس اقتدار کو بڑی آسانی سے امام حسن نے ٹھوکر میں اڑا دیا تھا، آج وہ اقتدار گلے کا پھندا بنا ہوا ہے، کسی قیمت پر ہم نے وہ اقتدار پر رہنا ہے۔ دیکھو نواسہ رسول کی شان دیکھو کہ مخالف نے کہا کہ قتل چاہے لاکھوں ہو جائیں، کرسی پر میں نے بیٹھنا ہے۔ امام حسن نے کہا مسلمانوں کو قتل کر کے میں ایسے اقتدار پر لعنت بھیجتا ہوں، لو تم لو۔ مسلمان، میرے مسلمان بھائیوں، جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہو، انصاف کی اینک لگاؤ اور دیکھو سیرت حسن اور حسین کو۔ آج تمہارے دلوں پر حسن راج کر رہا ہے یا وہ راج کر رہا ہے جس نے حسن سے اقتدار چھین لیا تھا؟ بولو، حسن راج کر رہا ہے جس نے اقتدار کو ٹھوکر میں اڑا دیا۔ جاؤ میں اس چیز کے لیے لڑوں؟ تو جس نے اقتدار لے لیا، براجمان ہو گیا، بیٹھ گیا، ساری عمر بیٹھا رہا، اس کا نام بھی نہیں کوئی لیتا۔ تو اقتدار کس کو ملا؟ بولو، امام حسن کو۔ تو ثابت یہ ہوا کہ کچھ غاصب جو غصب کر کے اقتدار بیٹھ جاتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں پر اقتدار ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ جن کو اقتدار چھوڑ دیتے ہیں وہ بعض دفعہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ اقتدار کے لائق تو یہ ہیں، اور جو اقتدار کے لائق ہوں وہ اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں، یہ ہمیشہ اصول ہے، اور جو اقتدار کے بھوکے ہوں وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور دنیا ان کو رد کرتی ہے۔ حضرات، کافی وقت بیت چکا ہے، اللہ تعالیٰ غلام دستگیر مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، بخشش فرمائے، بتقاضائے بشریت جو ان سے لغزشیں ہوئیں رب العالمین معاف فرمائے، آپ کی لغزشیں، آپ کے گناہ بھی معاف فرمائے، میرے گناہ بھی معاف فرمائے، ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جو کچھ بھی کسی صاحب نے پڑھا ہے حضور سے مل کر دو اپنے اشارے نہ قرآن پاک 10 حضرات یہ مختلف منزلیں ارسال ثواب کے لیے نام تو یہ ایصال ثواب ہوتا ہے ایصال اور ارسال میں پہلے بھی فرق بیان کر چکا ہوں ہونا ارسال چاہیے ارسال ثواب ایصال ثواب ہم نہیں کر سکتے ایصال ثواب اللہ کا کام ہے ارسال ثواب ثواب کا بھیجنا ارسال میں نے بھیجنا تو ہم ثواب بھیجتے ہیں ایصال کا معنی پہنچانا اللہ کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے ہم پہنچا ہی نہیں سکتے ہمارا کام ہے ارسال ثواب ارسال ثواب کو بھیجنا تو ارسال ثواب کے لیے دعا اس میں بہت ماشاءاللہ قرآن مجید 325 ختم کیے گئے ہیں کلمہ شریف بھی بہت درود شریف سبحان اللہ سورہ اخلاص یاسین شریف سورہ ملک مزمل شریف تو کافی تعداد میں مجھ تک پہنچی ہیں جو میں نے کلام مجید پڑھا ہے اس کا ثواب اور جو کچھ ہاتھ اٹھانا اس میں اختلاف ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے یا ہاتھ نہ بھی اٹھاؤ تو دعا ہو جاتی ہے اگرچہ حضور نے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں ہمارے اسلاف لیکن منہ پر ہاتھ مارنے میں پھیرنے میں اختلاف ہے بعض علماء نے منع کیا ہے کہ یوں منہ پر ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے بلکہ آپ دعا کر کے وہی چھوڑ دیں یوں نہیں کرنا چاہیے اس میں بھی اختلاف ہے علماء نے لکھا ہے تو دعا جو ہے اذ نادا ربہ ندان خفیہ تو حضرت زکریا نے جو ندا کی تھی محراب میں تو انہوں نے دعا تو نہیں کی تھی ہاتھ تو نہیں اٹھائے تھے کھڑے ہو کر قرآن کہتا ہے کہ ندا کی پکارا مجھے تو دعا کے لیے کیا ثابت ہوا کہ آپ کے دل میں جو ارادہ ہے وہ نیتوں کو جاننے والا ہے نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی اور جانتا ہے بڑے سے بڑا بھی آجا نہیں جانتا ہے ہاں جس کو اللہ بتائے وہ جانتا ہے تو وہ نیتوں کا حال بھی جانتا ہے وہ گنگوں کی زبان بھی جانتا ہے تو آپ اگر بعض جگہ ایصال ثواب کے لیے دعا ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں بعض محفلوں میں مشائخ میں اس طرح ہوتا ہے جی بعض اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہاتھ اٹھایا جائے
اور ایک آدمی دعا کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے پیر صرف یہی ہے، اپنی نشانی بتانے کے لیے کہ پیر میں ہی ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایصال ثواب کوئی الگ دعا ہے یا حضور نے کی ہے، یہ کوئی ایسی دعا نہیں ہے۔ دعا وہی ہوتی ہے جو مجموعی اور سب لوگ ہاتھ اٹھائیں۔ یہ پیروں نے اپنی طرف سے بنا دی تاکہ مجلس میں پتہ چلے جی پیر صاحب یہی ہیں بس، اور کوئی نہیں ہے، ایک آدمی ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ تو اس طرح مشائخ میں درگاہوں میں ہوتا ہے، سب چلتا ہے، لیکن یہ شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے۔ دعا وہی ہوتی ہے، دیکھیں نا، اہدنا الصراط المستقیم جمع کا صیغہ ہے، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں کیا تو ایک رہا ہے، اہدنی ہونا چاہیے مجھے ہدایت دے، کہا جاتا ہے ہم سب کو ہدایت دے، بندہ ایک کہہ رہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ سب کا نام لیں گے تو سب میں اچھے بھی ہوتے ہیں، تو جب سب ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ دعا، یہ کتنا آدمی ہے، 4-5 ہزار آدمی بیٹھا ہے کم از کم، تو اس میں سے میں ٹھیکہ لوں کہ میں ہی بڑا پیر ہوں جناب، میں ہی دعا کروں گا تو قبول ہو جائے گی، یہ ٹھیکہ پیر صاحب کا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ نہ یہ گولڈے شریف والے پیروں کا، نہ پاک پتن شریف والے کسی پیر کا یہ ٹھیکہ نہیں ہے کہ یہ دعا کریں گے تو ہاتھ۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے کوئی پکارنے والا سچے دل سے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ سمجھ آئی؟ میں ایک پیر ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ جملہ پیر نہیں کہتے، ان کی دکانداری میں فرق آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب ہاتھ اٹھائیں، ان میں سے کوئی نیک ہوگا، میں تو گناہگار ترین آدمی ہوں، آپ میں سے کوئی اللہ کا مقبول، کسی کا عمل اس کی جناب میں قبول ہو تو میں اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں، اس انسان کو لے کر، اس کا وسیلہ ڈال کر۔ ہم کس بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے والے ہیں؟ معتبری نہ کرو پیرو کہ تمہاری ان معتبریوں سے کچھ نہیں بنے گا، تمہاری دعائیں منہ پر مار دی جائیں گی، پتہ نہیں جو تمہارا ایک غریب مرید جوتوں میں بیٹھا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کی ہاتھ اٹھے ہوئے قبول ہو جائیں، تمہارے منہ پر مار دیے جائیں، تمہیں کس نخرے میں ہو، تم کیا چیز ہو؟ تو اس لیے میں 2-4 سنت رسول کے لفظ پڑھا ہوا آدمی ہوں، میرا دماغ خراب نہیں ہے، سمجھ آئی؟ میں نے ایک شعر کہا تھا رات کو، ان کو غزل سنائی محی الدین شاہ اور یہ منشی فضل بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں محفل میں، اس کا مقطع ہے کہ ایک شعر ہے کہ تم یہ تو کہتے ہو کہ اب کیا کیا نہیں ہے میرے پاس، یہ تو کہتے ہو کہ اب کیا کیا نہیں ہے میرے پاس، یہ بھی سوچا ایک دن جاؤ گے کیا کیا چھوڑ کر۔ یہ تو کہتے ہو کہ اب کیا کیا نہیں ہے میرے پاس، یہ بھی سوچا ایک دن جاؤ گے کیا کیا چھوڑ کر۔ اور مقطع ہے یہ پیر ہو کر اور ایک گدی کا پیر ہو کر میں نے یہ مقطع کہا تو مجھ میں ہوش ہے، ان بے ہوش پیروں کے نسبت کہ جن کو ہوش نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حی قیوم میں ہم ساری عمر رہیں گے۔ مجھ عاجز کو اللہ نے سمجھ دی تو میں نے کیا کہا کہ مسند پیری پہ یوں جم کے نہ بیٹھو تم نصیر، مسند پیری پہ گدی ہوتی نا پیران دی، آئے آئے جس لئے بہ جاؤں اتھے تو توبہ توبہ، بڑا نخرہ ہوتا ہے، بڑی آکڑ ہوتی ہے نا، اللہ معاف کرے۔ مسند پیری پہ یوں جم کے نہ بیٹھو تم نصیر، کل کو اٹھ جاؤ گے یہ سارا تماشا چھوڑ کر۔ مسند پیری پہ یوں جم کے نہ بیٹھو، آج ہاتھ بن کے 100-200 آدمی تیرے سامنے کھلوتا ہے تے کل تو موڑیاں تے چویا جائیں گا جس لئے تابوت وچ، تے تنوں کون پوچھے گا؟ قبر تیرا انتظار کر رہی ہوگی، پتہ نہیں کیڑے اڑے کے تو آپ پھنس جائے گا۔ اس واسطے بندے دا پتر بن، انسان بن، سوچ تیری قبر وچ انتظار کر رہی ہے، وقت تینوں
ویکھ رہا تیرا رات کے کس ویلے تو آنا ہے. انہاں اقتداراں نوں تے پیریاں نوں تے انہاں چیزاں نوں چھوڑ، یہ بچیاں دا کام ہے. اینی وڈی تیری عمر گی، تیری لالچ نہیں ختم ہوئی جلے. مسند پیری پہ یوں جم کے نہ بیٹھو تم نصیر، کل کو اٹھ جاؤ گے. یہ سارا تماشا ہے، تماشا تماشا ہو رہا ہے. خانقاہ میں جاؤ تماشے ہو رہے ہیں، یہ سارا تماشا ختم ہو جائے گا. تو آپ سب لوگ ہاتھ اٹھائیں، سب لوگ ہاتھ اٹھائیں بارگاہ قاضی الحاجات میں. یہ جتنے تیرے مخلوق آج غلام دستگیر شاہ صاحب مرحوم کے چیلم پر جیون شاہ، موضع جیون شاہ میں جو پاک پتن چیف کے مضافات میں ہے، اتنے ہزاروں لوگ یہاں جمع ہیں. جو قرآن مجید میں نے پڑھا، جو مل کیا گیا، اور ان حاضرین میں سے جس نے جو کچھ پڑھا، اے میرے مولا ان حاضرین میں سے جو تیرا نیک آدمی ہے، میں تو گناہگار ہوں، میں تو عاصی ہوں، میں خاطی ہوں. میرے مالک رب الارباب، اے مالک ارض و سماوات، اے رب محمد، اے رب کائنات، اے مالک الملک، اس نصیر عاصی کا یہ چہرہ نہیں کہ وہ تیرے سامنے یہ روح سیاہی اپنی پیش کرے. اس مجمع میں جو تیرا مقبول بیٹھا ہے، میں نہیں جانتا اسے کون ہے، کس عمر کا ہے، اس کا کوئی عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے. اس کی نیکی کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف فرما، میرے گناہ معاف فرما. یا مالک الملک، تو عزت دینے والا ہے، تو بے سہاروں کو سہارا دینے والا ہے، تو اجڑے ہوئے محی الدین کو سہارا دینے والا ہے. اس کا بھائی دستگیر دنیا سے اٹھ گیا، یہ بے سہارا ہو گیا ہے. میرے مالک محی الدین کو سہارا عطا فرما، اس کو سکون کی دولت عطا فرما. اس کے آنسو پوچھنے والا تو ہے، اس کو مزید غم سے دو چار نہ فرما. میرے مالک میری مشکلات آسان فرما، میرے دشمنوں کو پسپا کر، میرے بدخواہوں کو ذلیل کر، جو میرے راستے میں روڑا اٹکاتے ہیں ان کو شرمندہ اور رسوا کر. میرا تیرے بغیر کوئی چارہ ساز، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے. مشکل کشا ہے تو تیری ذات ہے، میں صرف تیری ذات کو مشکل کشا کہتا ہوں اور مانتا ہوں. جو قرآن پڑھا گیا اس کا ثواب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ جلیلہ میں پیش کرتے ہیں. انبیاء اعظام، سلف صالحین، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، صوفیاء، ائمہ مجتہدین، صالحین، علماء کرام، متقین اور متقیات، صالحین اور صالحات کی ارواح کو ہدیہ کرتے ہیں. اور اے اللہ، اے میرے مالک، چیلم کی اس عظیم محفل میں غلام محی الدین شاہ صاحب نے جو وسیع لنگر کا اہتمام کیا ہے، جو پکایا ہے، یہ تیری مخلوق کھائے گی. اس کا ثواب غلام دستگیر شاہ صاحب کی روح کو پہنچا. اس کلام پاک کا جو میں نے پڑھا ہے، جو پیش کیا، اس کا ثواب بھی ان کو پہنچا. ان کے درجات بلند فرما اور اپنے پیر حضرت بابو جی کا قرب نصیب اسے عطا فرما. اور پیر مہر علی